دیکھیں مسلمانوں کو اس ٹائم ایک ہونا چاہیے. یہ ظلم کا ایک تو بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ یہ کہ ایک ملک کو سربراہ کو ان کا جو مین لیڈر سپریم لیڈر ہے ان کو مار دینے سے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ ختم ہو جائے گی. نہیں, یا ہمیں مسلمانوں میں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک تو شہادت کی ہم لوگ میں جذبہ بہت زیادہ پیروکار ہے, ان کے نقش قدم پہ چلنے والی بہت دنیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ان سے ان کا بدلہ ضرور لیں گے. اتنے بچوں کو مار دیا انہوں نے, بچیوں کو ہمارے اسکول کے 178 بچوں کو انہوں نے شہید کر دیا. قرآن پاک میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے یہود و نصارہ تمہارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. حملہ ہوا ہے, کہاں پہ ہے امریکن فوج؟ بھاگی ہے نا, دم دبا کے بھاگی ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں غالب مارکیٹ اکرم پارٹ سے ملک طارق سرفراز بول رہا ہوں, سابقہ جنرل کونسل ہوں یہاں سے UC 202 سے, اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا یہاں سے میں نائب صدر بھی ہوں گلبرگ سے پورے سے. آج میں بات کرنا چاہوں گا ایران کی جنگ کے اوپر. اس میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ ان لوگوں کی یہ ایک تو بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ یہ کہ ایک ملک کو سربراہ کو ان کا جو مین لیڈر سپریم لیڈر ہے ان کو مار دینے سے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ ختم ہو جائے گی. نہیں, یہ جذبہ اسلام ہے. یا ہمیں مسلمانوں میں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک تو شہادت کی ہم لوگ میں جذبہ بہت زیادہ ہے. اگر تو ہمارا سپریم لیڈر کو شہید کیا ہے تو یہ نہیں کہ گیا تو سب کچھ ختم. بہت ایسے لوگ آئیں گے جو انشاءاللہ خامنہ کی جگہ تو نہیں لے سکتے, مگر خامنہ صاحب جیسے لوگ ان کے پیروکار ہیں, ان کے نقش قدم پہ چلنے والی بہت دنیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ان سے ان کا بدلہ ضرور لیں گے, اور لینا ہم پر ان کا حق ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرض بھی ہے. دیکھیں مسلمانوں کو اس ٹائم ایک ہونا چاہیے. یہ ظلم کر رہے ہیں, کتنے بچوں کو مار دیا انہوں نے, بچیوں کو ہمارے اسکول کے 178 بچوں کو انہوں نے شہید کر دیا. جنگ میں کیا عوام کو مارا جاتا ہے؟ کہ جنگ کا کیا مطلب کہ عوام کو مارا جائے؟ کون سے ملک میں لکھا ہے, کہاں پہ لکھا ہے کہ عوام کو مارا جائے؟ ظلم ہے, یہ ظلم کے انتہا ہے. وہ جنگ کے اثرات دیکھیں پورے خطے میں پھیل رہے ہیں, پورا خطہ ہے اس میں پھیل رہے ہیں اس کے جنگ کے اثرات. سب سے بڑی بات یہ دیکھیں ہمارے ملک میں پہلے 8 روپے پٹرول مہنگا ہوا ہے, آج پھر پٹرول مہنگا ہو گیا 55 روپے. پٹرول کہاں پہ چلے گا؟ پٹرول مہنگا ہوا ہے, ڈیزل مہنگا ہوا ہے. اس سے کرائے بڑھیں گے, نہ صرف بجلی بھی مہنگی ہوگی, ہر چیز کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہوگی, سبزی فروٹ دالیں چینی گھی سبزی ہر چیز مہنگی ہوگی. کون سی سستے رہ جائے گی؟ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے ہم لوگ اکٹھے ہوں, اس کافر یہودی کو ہم لوگ ماریں. قرآن پاک میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے یہود و نصارہ تمہارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. پھر ہم اس پہ کیوں اعتبار کرتے ہیں؟ کس بنا پہ اعتبار کرتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں کھانے کو دیتا ہے؟ ہم نے خود کمانا ہے اور خود کھانا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے کمانے کے لیے, اس سے ہم کماتے ہیں, وہ کماتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک زندگی ہے. ہم لوگوں کو اس طرح چاہیے اکٹھے ہوں, ایران کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ میں شریک ہوں. یا جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے, دعا تو کر سکتے ہیں, دعا کے علاوہ ہمیں امداد بھی تو کر سکتے ہیں. تھوڑا کر کے اکٹھا کر کے ہم لوگ ایک فاؤنڈیشن کو نہیں بناتے, اس میں ہم اسے امداد دیں ان کو اسلحے کے لیے کچھ نہ کچھ. یہ ہمارا رائٹ ہے, یہ نہیں رائٹ ہی بلکہ ہمیں اس کو چلنا چاہیے, سب کو مل جل کر آگے. اس طرح کے جس طرح کہ ہم مسلم ملک کو امریکہ کو اڈے دے رہے ہیں صرف پیسوں کی وجہ سے, اپنی سیکورٹی کے بدلے میں, آیا کہ مجھے یہ بتائیں جس سے کہ دوسرے ملک پر حملہ ہوا ہے کہاں پہ ہے امریکن فوج؟ بھاگی ہے نا, دم دبا کے بھاگی ہے نا. ان کو شرم کرنے چاہیے جو لوگ اڈے دے رہے ہیں. نہایت افسوس کی بات ہے کہ اپنے مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں کو مروانے کے لیے یہ لوگ اڈے دے رہے ہیں. ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آیت اللہ خامنہ صاحب کے لیے دعا کرنی چاہیے. نیک روح تھی, فرشتہ روح تھی, وہ جنت میں اس وقت الحمدللہ اللہ کے فضل کے ساتھ اس وقت جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور دیکھ رہے ہیں کہ یار دیکھو مسلمان اس میں پس رہے ہیں, مر رہے ہیں. وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے تھے. ہم لوگوں کو اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرنی چاہیے, اور بھرپور طریقے سے ایران کا ساتھ دینا چاہیے, اور خامنہ صاحب کے لیے دعا گو ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو اکٹھے ہونا چاہیے تمام مسلمانوں بھائیوں کو. اس سے دیکھیں آج ایران پہ حملہ ہوا ہے, کل ہم پر بھی حملہ ہو سکتا ہے. آپ کا کیا مطلب ہے ایران پہ حملہ کر کے چلے جائیں گے؟ ایران پہ اگر قابض ہوں گے تو کل پاکستان پہ کبھی حملہ نہیں ہوگا. یہ لمحہ فکریہ ہے, اس کے بارے میں سوچیں کہ کیا وہ پاکستان کو چھوڑے گا؟ پاکستان ایٹمی طاقت کیا نہیں ہے اس لیے حملہ نہیں کر رہا. جب ہمارے پڑوس میں آ کے بیٹھے گا سب سے پہلے اس کی نظر نگاہیں ہم پر ہے.
सबसे पहले हमारी उनकी निगाहें हम पर है, हमको उससे मरवाने की कोशिश करनी है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग कहेंगे हाय अफसोस, हम उस वक्त ईरान का साथ दे देते। बाद में जो हाय अफसोस का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है वो करने की नौबत चले, आज उठ खड़े हों। वो क्या शेर है, खर्द ने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.